بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ ارم انصفیہ پیج پہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں, اور جب میں کوئی بھی ٹاپک پریزنٹ کرتی ہوں تو اس سے پہلے ہم کافی پریپریشن کرتے ہیں. تو آج انہی کا آئیڈیا تھا, ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے اور ان کا آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ اسی ڈسکشن کو ہم ریکارڈ کر لیں, اس کانورزیشن کو, بیکاز اس کی اوتھینٹسٹی آئی ہوپ آپ لوگوں کو محسوس ہوگی. اور کئی دفعہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ تک نہیں آتا, کیونکہ بہت چھوٹی کم ٹائم میں ہم نے وہ باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ہم ہماری کانورسیشن کو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں, بالکل ان ایڈیٹڈ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی بیک گراؤنڈ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل. تو آپ نے کیا تھا ہاؤ ٹو نیویگیٹ فیملی پالیٹکس. ہاں جی, اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے, ہر گھر میں یہ ایشو ہوتا ہے, مختلف طریقے کی چیزیں آتی ہیں, پالیٹکس کہہ لیں آپ اس کو یا سروائیول میتھڈس کہہ لیں. ہر انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کیسے سروائیو کرے اپنے گھر میں, کیسے تھرائیو کرے, کیسے ہم سکون میں رہ سکتے ہیں. الحمدللہ کافی گھر جو ہیں ان میں بہت سکون اور ہارمنی ہوتی ہے, لیکن کچھ گھرانوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت تو نہیں, کرٹیسزم, لان تان, ہر وقت جو ہے ٹوکنا اور ایک ٹینشن سی رہتی ہے. تو ان چیزوں سے کیسے ڈیل کیا جا سکے, اس موقع پہ اس ٹاپک پہ بیسکلی ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو شروع کریں پھر انشاءاللہ. ہاں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ یہ چاہیں گے کہ ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس نہیں, جیسے جو تو بھی ہے. جب انہوں نے مجھے مطلب کہ یہ میرے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے ایک چیز بولی, میں نے کہا کہ دیکھیں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات 24 گھنٹے اگر دن کے ہیں تو ہم 24 گھنٹوں میں تو پریشان نہیں ہیں, ہم 24 گھنٹوں میں تو لڑ نہیں رہے, ہم 24 گھنٹوں میں جھگڑ نہیں رہے. مسئلہ 10 یا 15 منٹ کی کانورزیشن کا ہے کہ وہ جو ایک ایکسچینج آف کانورزیشن ہوئی, سپوزلی آپ کے اور میرے درمیان ہوئی, اب آپ کی ٹون مجھے نہیں پسند آئی, میرا رسپانس آپ کو نہیں پسند آیا, اس کے علاوہ تو ہمارا دن سارا نارمل جا رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے. اب میں اگر اس رسپانس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور میں 10 گھنٹے اپنے جو باقی جاگتے 10 گھنٹے ہیں میں اسی بات پہ ڈویل کرتی رہوں کہ آپ کی ٹون نہیں مجھے پسند آئی, یا آپ نے میری بات نہیں سمجھی, یا میں اس چیز کو مزید کانورزیشن میں تبدیل نہ کروں وقت موقع محل دیکھ کے, تو غلطی کس کی ہے؟ لائک جو ہر وقت سڑ رہا ہے, جل رہا ہے, وہ اگر اور اسی دوران اگر میری کسی دوست کا, سہیلی کا, ماں کا, بہن کا فون آیا تو میں کہہ دوں آگے سے کبھی میری بات ہی نہیں سمجھی, کبھی مجھ سے صحیح سے بات ہی نہیں کی, یا مجھے اپنی بات کرنے کی وہ اسپیس ہی نہیں ملتی ہے, اور میں ایسے اور میں ویسے. تو جتنی اچھی باتیں آپ کے اور میرے درمیان ہیں وہ تو میں نے مینشن ہی نہیں کی ہیں. ویل اس پہ آئی تھنک تھوڑا ایک جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے آدمی اور عورتوں کا وہ بھی سامنے آتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ باتیں ڈسکس کر کے ان چیزوں کا حل اپنے ذہن میں نکال دیتی ہیں, رائٹ. آدمی جو ہوتے ہیں نارملی ہم لوگ اپنے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے اتنے اوپنلی. عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کئی دفعہ ویلیڈیشن مانگیں یا نہ مانگیں, لیکن اپنی بات کو ہی اپنی بات کو ہی ڈسکس کر کے وہ اس چیز کی کو ویلیڈیٹ کر لیتی ہیں, اپنے ذہن میں وہ چیز جو ہے نکل آتی ہے. کتنی دفعہ ہم اس چیز کو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمیں جب ایک دوسرے سے ہم صرف ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں اس سے ہی کافی تسلی ہو جاتی ہے انسان کو, اور کافی چیزیں خود ہی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اپنے ذہن میں. اب کی بات یہاں پہ اچھی ہے, سن لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان سے بات کرو جو بات صرف سن لیتے ہیں, آگے سے مطلب کہ 4 اور مسالے لگا کے آپ کو پرانی باتیں نہیں یاد دلاتے کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا, تب بھی اس نے ایسے کیا تھا اور اب بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا. اس لیے اپنے کانفیڈنٹ جو لوگ ہیں جن سے آپ کبھی ایسے ڈسکس کریں, پہلی چیز تو یہ تھی نا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے انسان کی, ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے. مگر ہمارے تو دن ہی نہیں گزرتا اگر ہم کسی کے ساتھ مطلب کوئی بات نہ کریں ایسی, یا مسالے والی کوئی چیز نہ ہو, یا ڈرامہ نہ ہو لائف میں, تو پھر وہ لائف بڑی بورنگ سی لگتی ہے. لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے, رشتہ داری نبھانا اللہ نے ہمیں سونپا ہے, لیکن اس کا ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو میں تو اس چیز کو بہت سیریسلی لیتا ہوں, اور ایز یو نو کہ میں کبھی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایسی چیز ڈسکس نہ کریں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہو. اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے تو اس پہ ضرور ہم مشورہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بات بھی کرتے ہیں,
لیکن کوئی ڈسٹرکٹیو چیز نہ ہو, وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی کانفیڈنس میں کوئی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بہت کوشش یہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شخص ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں ہے. I hear you, مطلب مجھے سمجھ آ رہی ہے, لیکن آپ نے کہا نا کہ مطلب ہم غیبت نہ کریں, تو پھر یہاں پہ جو لوگ سٹک ہو جاتے ہیں, ایک سچویشن میں سٹک ہو جاتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, ان کو ایک وکٹم مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے, یا ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات سنی نہیں گئی اور ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی گئی, جس کو آپ نے کہا نا ویلیڈیٹ کرنا, پازیٹیولی ویلیڈیٹ کرنا, ویلیڈیٹ نہیں کی گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے ایک نے تو جس کے وہ شکایت کریں اس نے تو زیادتی کی گئی, آپ نے اگر ان کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تو آپ نے ان کا ساتھ دیا, آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو کمپلیکیشن جو یہ جو لفظوں کی, جملوں کی حکمت کی ہم بات کر رہے تھے میں اور آپ کی, مطلب میں نے خود ان سے کہا, میں نے کہا آپ ہم جو یہ بات کرتے ہیں صبر کی, شکر کی, غیبت نہ کرنے کی, معاف کر دینے کی, درگزر کر دینے کی, میں نے کہا آج سے 15-20 سال پہلے والی ارم کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھیں. مطلب آپ گواہ ہیں, مطلب تو آج مجھے سمجھ آتی ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا مجھ سے, آپ نے مجھ سے کہا کہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہی حکمت حاصل کرے گا, یا دوسروں کی باتوں سے بھی حکمت حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہمارا جو مین مقصد ہے, جس چیز کی وجہ سے ہم نے اس پیج کو پروموٹ کیا یا اس پہ ہم نے کام کیا, وہ یہی ہے کہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے اس چیز سے تو دنیا اور آخرت ان کی بھی اور انشاءاللہ ہماری بھی بہتر ہو جائے گی. اصل میں مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سیکھیں. کئی چیزیں میں نے جو جانی اس ایج میں آ کے, امید ہے کہ کوئی شخص وہ چیز 20 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں اس چیز کو جان لے تو ان کا وہ کافی عرصہ بچ جائے گا. اور ایک دوسرے سے ہم جو مطلب ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اکثر دفعہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے میں کہوں گا اسپیشلی اپنی سوچ سے, آج سے 7 سال پرانی بات ہے, کچھ چیزیں ارم نے مجھ سے کہیں اور وہ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی ذہن میں سوچی بھی نہیں تھی, مگر یہ ارم کے ذہن میں تھی وہ چیزیں. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا اچھا ریلیشن شپ ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں سٹک ہو جاتی ہیں, ہمارے دل میں سٹک ہو جاتی ہیں, جو ہم ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے. آف کورس اس میں ہم دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. ایز اے ہسبینڈ میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس پہ کام کرتا رہوں, ہم کمیونیکیٹ کرتے رہیں, میں پوچھتا رہوں. جیسے وہ 3 سوالوں والی بات تھی, وہ اسی جگہ سے نکلی تھی کہ وہ 3 سوال کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویلیڈیٹ کریں اس چیز کو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں کرتا تھا پہلے جو میں نہیں کر رہا, وہ مجھے بتائیں, یا پھر میری کون سی چیز اچھی لگتی ہے جو میں کرتا رہوں, یا پھر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے میرے ساتھ جو میں پوری نہیں کر رہا. میرے بس اس کا جواب ہے, بس میری ہاں میں ہاں ملاتے جائیں, تینوں چیزیں پوری ہو گئیں. الحمدللہ. بالکل, میں اس میں بھی مصلحت سے کہوں گا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا خیر الحمدللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے اس ایج میں آ کے پتہ چلیں, اگر ہماری ینگر جنریشن وہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں تو کافی زیادہ مسائل کا حل نکل آئے. اسی طریقے سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, جو ہم نے پہلے بات کی کہ ایک دوسرے کی بات سن لینا, ویلیڈیٹ کر لینا, میاں بیوی سے بہتر کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی اس چیز کا مخالطہ, کوئی غلطی نہیں ہے یہ کہ آپ اگر ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور کے معاملے کو تو یہ معاملہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو سے ویلیڈیشن کر رہے ہیں, مشورہ لے رہے ہیں. وہ چیزیں اگر اس کا کوئی ڈسٹرکٹیو میتھڈ نہ ہو یا کوئی انٹینشن نہ ہو تو وہ چیز الاؤڈ ہے. تو یعنی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو انسٹیگیٹ نہ کریں کہ کسی اور کے ساتھ جا کے لڑو میرے بہاف پہ. ٹھیک, اسی لیے اور اسی طریقے سے آئی تھنک اگر دونوں میاں بیوی کا رشتہ اگر بہتر ہوگا تو باقی تمام رشتے بھی آسانی سے بہتر کیے جا سکتے ہیں. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ ہماری ینگر جنریشن میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیسے بدلیں گے اس کا نہیں پتہ ہوتا. سمپل سی ایگزامپل جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں, اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت کامن ہے کہ لڑکا جب آدمی بنتا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی لائف میں پہلے ماں تھی, اب اس کی لائف میں ماں ہے اور بیوی آ گئی ہے. اب یہ ماں جو ہے اس کے کیا خدشات ہوتے ہیں, چھین جائے گا میرا بیٹا مجھ سے چھین لے گی, یا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. یہ خدشات دور کرنے کا
کی رسپانسبلٹی بیٹے کی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کو اس کے حقائق پورے رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ تسلی دلاتا رہے کہ ماں آپ میرے لیے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو، جیسے پہلے تھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں آپ. اور بیوی کا حق اس کی اپنی جگہ ہے، اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اپنی ماں کا حق پورا کر رہا ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی کر لیتی ہے. خدشات جو ہیں وہ اس وقت زیادہ آتے ہیں جب بیوی کی اپنے جو خدشات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں، وہ مطلب کلیئر نہیں ہوتے، دونوں کے رائٹس نہیں فلفل ہو رہے ہوتے نا، اور ماں کا رائٹ فلفل نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ مسئلے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے یا ہر موقع پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم نے جو دیکھا ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور اس کا حل بہت آسان یہی ہے کہ لڑکا جو ہے جب وہ اس کی شادی ہو تو وہ اپنی ماں کے حقوق بھی اپنی طرح پورے کرے اور اپنی بیوی کا حق بھی پورا کرے. اور دوسری چیز جو کہ بہت کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو لگا دیا کہ تم میری ماں کا خیال رکھنے والی ہو. بیوی آپ کی نوکرانی تو نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بزرگوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ غلط ہے، بالکل رکھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے میرے ماں باپ کی رسپانسبلٹی میری اپنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر میری بیوی میرے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے تو یہ اس کا احسان مجھے ماننا چاہیے اور اس سے ہمارا پیار اور بڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہم لگا لیں گے یہ چیز تو تم نے کرنی ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن یہاں پہ ہو گئی تو اگر وہ اس پہ نہیں اترے گی تو ہمیشہ بری ہی رہے گی. اگر ہم اس ایکسپیکٹیشن کو ذرا نیچے کر لیں کہ بھائی میری رسپانسبلٹی ہے لیکن میری بیوی میری ہیلپ کر رہی ہے میرے ماں باپ کا خیال رکھنے میں، تو میری ایکسپیکٹیشن کو ہمیشہ ایکسیڈ کر رہی ہے، میرے نزدیک وہ چیز بہت اچھی ہوگی، میں اس کا ہمیشہ وہ احسان مانوں گا. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قریبی رشتہ داروں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ہمارے دور کے رشتہ داروں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشنز کے معاملے میں بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کر جاتے ہیں. اس کو میشمنٹ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک ریلیشن شپ میں کسی ایک کو آپ نے اہمیت دی ہے اور اس کا اگر موڈ خراب ہے یا اس کی اگر سوچ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یا جو بھی، تو اس کا اثر باقی جتنے ڈومینو افیکٹ نہیں جس کو کہتے ہیں وہ سب پر ہوگا. مطلب کہ اگر ایک شخص میں گھر میں ایک شخص کا موڈ آف ہو گیا تو جی اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ جو ہیں نا وہ اب ماتم موڈ میں آ جائیں گے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مطلب اپنی رائٹس کو، اپنی ٹاکسسٹی کو ہم سنبھال لیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں پھر آپ بیسکلی ہم یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ سیکھو، پہلے سے سیکھ لو. سیکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز ہیومن بینگز ہمیں جو سیلف ریفلیکشن ایک چیز دی ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے اس چیز کے اوپر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہم چیز کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. مطلب کہنے کا یہ کہ جو ہم دوسرے میں خامی دیکھ رہے ہیں، ایون کہ چلے ہم فیملی پالیٹکس کی بات لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار وہ غیبت کرتے ہیں، میرے بارے میں برائی کرتے ہیں، مجھے یہ دیکھنا کیا میں برائی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. میں مطلب میں آنیسٹلی بات کروں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے برائی. دوسری چیز اگر تو وہ سائیکل کیسے ختم ہوگی؟ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو اس لیے کرتا ہوں وہ برائی کیونکہ وہ شخص کر رہا ہے برائی، تو پھر میں ان کے لیول پہ آ گیا، پھر مجھ میں اور میں نے فرق کیا ہوا؟ تو پھر میں نے کہنے کا وہ حق ہی چلا گیا کہ جی آپ مطلب میں بھی تو وہی کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں. ہاں لیکن وہی بات جو میں بھی آپ سے بھی کر رہی تھی کہ مطلب حکمت بہت دیر سے آتی ہے یا مانگنے پر آتی ہے. اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگو، اپنے لیے حکمت مانگو، اپنے لیے دل کی آسانی مانگو، دل کی تنگی سے آزادی مانگو. مطلب میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دعا مانگے بغیر ہم وہ سارے کام کر نہیں سکتے. کہنا آسان ہے میرے لیے آپ کو، کیونکہ میں اب اپنے ایکسپیرینس سے ہوا ہی نا. جب میں اپنے ایکسپیرینس سے، جب آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہوا ہے، تو آج ہم اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہی نہیں اور جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اور ان کو خدا نخواستہ پورے ایکسپیرینس اللہ کرے کرنا ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے، وہ اپنی سچویشنز کو دور سے دیکھ کے گیج کر لیں اور اس کو اوور ٹرن کر دیں، پازیٹیو بنا دیں. اور ایک وہ طرح کے لوگ جو نیگیٹو ایکسپیرینس میں سے گزر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ جائیں اس بات کو. رائٹ. اور وہی ہے نا کہ اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا. لا آف اٹریکشن والی جو بات ہم نے چند دن پہلے کی تھی، ہم لوگوں اچھا یا تو ہم ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں میں اچھائی دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو نا بہت جلدی جج کر لیتے ہیں اور وہ پہلے یا دوسرے ایکسپیرینس میں اگر جج کر کے پھر وہ کئی دفعہ وہ جو لیبل ہے وہ رہتا ہے انسان کے ساتھ. تو ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جج نہ کریں، ہم ان کے ایکسپیرینسز کے ساتھ دیکھتے رہیں کہ وہ چیز اچھائی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، کیونکہ ہم بہت ڈائنامک ہیں، ہیومن ریس بہت ڈائنامک ہے. ہم لوگ کسی بھی وقت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں.
یہ تو ہے نا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں اگر کوئی اچھا شخص نیک انسان ہے تو پھر ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں, کیونکہ پھر ہم بچ جاتے ہیں. یہ چیز بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, ان سے بچنا بہت مشکل ہے. بے شک. اگر آپ اپنا ماحول ہی نہیں بدلیں گے تو وہ چیز بدل نہیں سکتی نا. جیسے ہمارے پاس وہ ایک خاتون تھی, انہوں نے اپنی بات کتنی تفصیل سے ہمیں بتائی کہ وہ ان کا ڈر ہی یہ تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے گھر کا ماحول بدلے, اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا, اور وہ مطلب کہ حدیث سے قرآن سے بتاتی رہتی تھیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر زمین جائیداد اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے آگے جاتی نہیں, اور وہ اس گھر میں کنٹینیوسلی وہ رہ رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو چینج کیسے کروں. صحیح, بالکل بالکل, یہ بات تو ہے, یہ ایک ایشو ہے. لیکن جب ایسی سچویشن ہو جہاں پہ ایک انسان تو اچھائی کی طرف جا رہا ہے, اسے سمجھ ہے اور باقیوں کو سمجھ نہیں ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بیویاں مطلب خواتین کا ہمیں میسج آتا ہے یا وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی میں یہ چیز کرنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن میرے ہسبینڈ ساتھ نہیں دیتے, یا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دیتے بچوں پہ, یا وہ بالکل بھی جو ہے نا ان میں وہ نہیں ہے, اس چیز کی طرف رجحان ہی نہیں ہے. ہم کسی کو فورسفلی کچھ نہیں کرا سکتے. ہاں میں یہ کہتی ہوں, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, آپ کسی کو فورسفلی کچھ نہیں کرا سکتے, لیکن آپ طریقے سے مطلب مصلحت سے وہ چیز کر سکتی ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ کبھی نہ کبھی تو موڈ اچھا ہوگا. وہی 24 گھنٹوں میں بہت سارے جب موڈ اچھا ہوا, جس وقت موڈ اچھا ہوا, پلے فل موڈ میں ہے, اس وقت آپ اس طریقے سے بات کر لیں کہ جی آپ مجھے بتائیں, میری کوئی اچھائی بتائیں, یا کون سی ایک چیز ہے جو میں چینج کروں. پھر آپ ان کے بارے میں بتائیں, شکریہ آپ کی ایک اچھائی کی بتائیں, آپ ان کی 5 اچھائیاں بتا دو اپنے شوہر کی, ان کی آپ 5 اچھائیاں بتا دو, یہ اچھائیاں, لیکن ساتھ میں ایک چیز پہ میں اگر آپ کو کہوں نا, اگر آپ وہ کریں گے نا تو آپ اور بھی اچھے ہو جائیں گے. وہ بتا دیں پھر اس کے بعد. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ایک طریقہ ہی ہے نا. اب وہ چیز دل میں اترے یا نہ اترے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی طرف سے فرض پورا کر دیا. کئی دفعہ ہم پہلے سے ہی ڈر جاتے ہیں کہ نہیں میں کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں, ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ہم نے لوگوں کے بارے میں جو سنا ہوتا ہے, ہم وہ سٹوریز کاپی کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے تو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی سچویشن کو کسی دوسرے کی سچویشن سے اس حد تک کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ریزن اور لاجک سے باہر چلے جاتے ہیں, کہ ویلنفائی کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اگر کسی کی کوئی سٹوری سنی ہو, کوئی شخص برا تھا, ظالم تھا, تو اگر ہمارے گھر میں وہ سچویشن تھوڑی سی سملر, تھوڑی سی مطلب کہ 1% بھی اگر سملر ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا ہے, یو نو وی جسٹ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن. سبحان اللہ. تو جو ایک آپ نے کافی ساری مثالیں وغیرہ بھی اس میں دی ہوئی تھیں, لیکن اب ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ ٹاپک کیا ہی نہیں, ہم نے اپنی ڈسکشن بالکل کینڈڈ کی ہے وداؤٹ اینی اسکرپٹ. اور ایسا اکثر ہوتا ہے, بائی دا وے, ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک پہ بات کرنے بیٹھتے ہیں اور ہماری کنورسیشن جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے, اور پھر ہم اس ٹاپک کو لے کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ واقعی میں یہ لوگوں کے یہ ایشوز ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں, تو اس پہ ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے. تو ہمارے کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے ٹاپکس کیسے آتے ہیں, ٹاپکس اکثر دفعہ ایسے ہی نکلتے ہیں, ہماری کانورسیشن سے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے اتنی اچھی بات لکھی ہے, آپ نے لکھی ہے لوگ یعنی کہ دوسروں کو جب ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں, مجھے پتہ چلا آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. اللہ اکبر. ہمارا ایک لاجک ہے, انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے. آپ جب بھی کسی کے انسان کو کنفرنٹ کریں گے تو اس کا ایک ڈیفنس میکینزم جو نیچرل ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ اس انسان کو جا کے سیدھا بولیں گے نا, مجھے پتہ چلے آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے, میرے جیسے بندوں بولے ہاں کہا ہے, کر لو جو کر سکتے ہو. ہاں, لیکن اکثر آپ کی طرح کے لوگ ہوتے نہیں ہیں نا, وہ یہ کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں, تمہیں کس نے بتایا, نہیں تمہیں کس نے بتائی یہ بات, مجھے بتاؤ سی. آپ اگر بتا دیں گے جس نے بتائی تھی پھر اس کی شامت, تو وہ ایک نا کھچڑی پک جاتی ہے. اس کے برعکس میں اگر انسان کو فرض کریں مجھے پتہ چلے کہ جی میرے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہے, اور بات بے شک کسی نے بھی کہی ہے, وہ بات ہوئی ہے, میرے تک پہنچی ہے, جس نے مجھ سے بات کی, آپ اس سے کہیں دیکھیں اچھا مان لینا کہ ہاں گریوینس تھا میرا آپ سے. نہیں مانے نہیں, آپ ان سے اس طرح بات کریں نا کہ دیکھیں کیسے ہیں مطلب مجھے جو ہے نا, میں ویسی طرح کوشش کرتا رہتا ہوں سیلف ریفلیکٹ کرنے کی. میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ آپ چونکہ میں یہ آپ سے بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے میری, اور کون سی ایسی چیز ہے جو میں صحیح کروں. مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ یہ چیز میرے اندر لگ رہی ہے لوگوں کو,
تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر وہ چیز ہے؟ اب یہاں پہ دو جواب ہو سکتے ہیں. اگر تو میں ان کی طرح کی سیلف ریفلیکٹیو انسان ہوں گی تو میں سب سے پہلے تو ان کی ہمت پہ دانت دوں گی, اپریشیٹ کروں گی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, پھر میں کہوں گی وہ ساری باتیں آپ کی مجھے پسند ہیں. دل ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب اوپن کمیونیکیشن میں دل نرم کر دیتے ہیں. لیکن اگر میں ذرا مختلف مزاج کی انسان ہوں, میں کہوں گی نہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں جو میرا مسئلہ ہے نا, پہلے آپ وہ حل کریں. آپ نے میرے بارے میں برا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور وہ مسئلہ کبھی حل ہو نہیں سکتا کیونکہ انسان کبھی برا مطلب وہ مانے گا نہیں اس چیز کو. خیر میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مصلحت سے انسان اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو بہتر سولوشن نکل سکتا ہے, ایک پازیٹیو سولوشن نکل سکتا ہے. ہم زندگی میں اتنا وقت ویسٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اگر غیبت کرتے ہیں یا کچھ, اللہ معاف کرے, جو پالیٹکس کی ہم بات کرنے لگے تھے, ہم اس پالیٹکس کے چکر کے اندر ہم اتنی دفعہ اتنے گناہ کما لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنی طرف سے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بڑی کوشش کر کے پڑھ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جی خشوع کے ساتھ پڑھیں ہم, اور اللہ سے ہم مغفرت بھی مانگتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ ایک غیبت کرنے سے یا تہمت, اس سے بھی بڑا گناہ تہمت کسی کو لگا دینا, صرف اتنی کیجولی وہ بات کر جاتے ہیں کہ اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی بات کرتے جا رہے ہیں. بے شک. اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلے شخص کے اوپر کیا گزرے گی اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو, اور اگر سچ ہے بھی تو کیا وہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں بڑی وہ ہیں کہ جن میں فوکس کرنا چاہیے ہمیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تھا, جو ان کا آخری سرمن تھا, جو ان کا خطبہ تھا حج پہ, کہ کسی دوسرے انسان کی جو وہ ہے عزت ہے وہ اس کعبے کی عزت سے زیادہ بالا تر ہے. کہ مطلب انسانوں کی قدر یا عزت کرنا, ان کی عزت کی دھجیاں نہ اڑانا, مجھے کہنا نہیں آ رہا, لیکن وہ اگر صرف ہم اس چیز کو یاد رکھیں تو میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ہمیں زندگی میں لوگ ناپسند بھی ہوں گے, ہمیں لوگوں کے ساتھ اختلاف بھی ہوں گے, ہمیں لوگوں کی باتیں بری بھی لگیں گی, ہم خود لوگوں کے ساتھ جانے انجانے زیادتیاں کریں گے. اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں. آپ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ کسی کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری بات سنو, جو میرے دل میں ہے وہ تمہارے دل میں بھی اترنا چاہیے. ہم اپنے بچوں سے نہیں کر سکتے, ہم باقی سارے رشتہ داروں سے کس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کریں. اور یہ دیکھ لینا کہ آپ جب تک ہم آؤٹ کم وہ نہیں ہو جو ہم چاہتے ہیں تب تک ہم تکلیف میں ہی رہتے ہیں. ہاں تو پھر ہم کیوں اس آؤٹ کم سے اپنے دل کو لگا کے بیٹھیں؟ اگر ہم یہی سوچ لیں, اور اسی لیے بار بار یہ بات کی جاتی ہے, اگر ہم صرف یہی سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف ہمارا ایکشن ہو جائے نا, اگر یا ہمارا ریئیکشن ہو جائے کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, یا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو جائے, تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ بھی بڑی مشکل سے آتی ہے کیونکہ ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے. ہاں, ایگو انسان کو اور انا ہمارے دیتی ہے, کتنا ہمیں وہ پھر نقصان پہنچاتی ہے. باقی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, جو چیزیں اللہ کے کام ہیں, یہ رزلٹ اللہ دینے والا, کسی کا دل اللہ بدلنے والا ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اور پرابلم وہی ہوتی ہے ہم کوشش کر کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب جو رزلٹ میں چاہتا ہوں وہ بھی رزلٹ مجھے ملنا چاہیے, تبھی جا کے میں کامیاب ہوں گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. ہاں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, اگلے کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی, کسی کا دل میری طرف کھل نہیں رہا, میرا رستہ نہیں کھول رہا, کیونکہ رزلٹ وہی ہے ہماری نظر میں جو ہمیں پسند ہے. بالکل. اور پھر لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں, اور کتنی سبحان اللہ اتنی آسان چیز ہے یہ سمجھنے والی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنڈیشنز بتا دی ہیں دعاؤں کی. دعا کرنے کی کنڈیشن کیا ہے, ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ دعا کی قبولیت کس طریقے سے ہونی ہے, اوقات کیا ہیں. ہاں, اور اگر ہم وہ سب چیزیں فالو کر رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے تمہاری دعا اسی طرح قبول ہو جائے, یا پھر تمہاری دعا جو ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اچھی چیز مل جائے, یا پھر کوئی اور بلا آنے والی تھی وہ ٹل جائے. تو اگر ہم یہ جان لیتے ہیں اور اس پہ مان لیتے ہیں اور ہمارا ایمان آ جاتا ہے اس پہ یقیناً, تو ہمیں تو پھر کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, وہ کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں, اللہ ہماری دعا قبول کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی مشکل ٹل گئی ہے, یا اس دعا کے بدلے میں ہمیں کوئی اور نیکی مل گئی, جس کو ہم کہتے ہیں, کئی دفعہ کہتے نہیں ہم کہ او میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا, الحمدللہ یہ ہو گیا, کتنی اچھی چیز ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ, وہ ہماری دعا ہی تو ہے جو قبول ہوئی ہے الحمدللہ. ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. میں ابھی پیپر میں نے پڑھا ہے, تو اس میں بے شک ہم آف ٹاپک تھے, لیکن یہ 2 چیزیں ہیں میرے خیال سے یہ کر لینی چاہیے. آپ نے کہا کہ کسی سے بدلہ نہ لیں,
اور آپ نے دوسری ایک چیز یہ کہی کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہ دیں. ایز اے پیرنٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گی, جب میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کرتی ہوں, کہ اکثر پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ مطلب پنش کرتے ہیں سارے بچوں کو یا کسی ایک اسپیسیفک بچے کو. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک بات, میری کسی سے بات ہوئی, تو وہ گرینڈ پیرنٹ جو تھیں ان کا کسی ایک ہی اسپیسیفک بچے سے پرابلم تھا. وہ پرابلم اس بیچارے بچے کی پیدائش سے شروع ہوا, اور وہ ماشاءاللہ بچہ اب جوان ہو رہا ہے تو وہ چلتا آ رہا ہے. اور نہ صرف انہوں نے اس پرابلم کو اپنے تک رکھا, بلکہ ان کی اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کو اس کے بہن بھائیوں کے درمیان, اس کے کزنس کے درمیان, اس کے باقی سارے رشتوں کے درمیان ہیوملیٹ کریں. اب وہ بزرگ ہیں, مطلب 80+ ہیں, اب آپ ان کو تو نہیں سمجھا سکتے, ان کے ساتھ ریزنیبل بات نہیں کر سکتے, وہ نہیں سمجھیں گے. انہوں نے ایک دل میں ایک چیز بٹھا لی ہے. بچے کو آپ کس طرح سے سیو کرو گے؟ تو یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک کی سزا باقی سب کو نہیں ہونی چاہیے, اور بدلہ نہ لیں, اور وہ یہ ساری باتیں کس طرح سے بدلہ. اللہ اکبر. جب ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ پہلی تکلیف تو اس شخص نے دی ہمیں, لیکن اس کے بعد ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے چلے جاتے ہیں اس چیز کو یاد کر کے, یا اس کے ساتھ بدلے لینے کی دھن میں یا غصے میں اپنے آپ کو اذیت دیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم سکون میں نہیں ہوتے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا کامن ڈائلاگ بتاتی ہوں ہم خواتین کا. ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں میرے ذہن سے وہ بات نکلتی ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نکلتی نہیں ہے, ایسا ہے کہ ہمیں اتنی انٹاکسیکیشن ہو چکی ہوتی ہے. اس کو انٹاکسیکیشن کہتے ہیں, نشہ ہوتا ہے کہ اس جیسے کہ ایک زخم ہے اور اس کو کھروٹتے رہنا, اور پھر جب وہ سیدھا ہونے لگے تو ہوتا نہیں ہے فزیکلی بھی کہ اس پہ خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو پھر اسکریچ آؤٹ کرتے ہو. تو آئی تھنک ایموشنلی اپنے آپ کو ابیوز جو لوگ کرتے ہیں, اور یہ مانتے نہیں ہیں لوگ کہ ہم اپنے آپ کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں, کہ اس سچویشن کو دہراتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی اذیت والی چیز تھی, اور کئی دفعہ جینوئنلی انسانوں کو اندر سے وہ چیز بریک کر دیتی ہے, اور جب تک وہ ہیل نہ کریں تب تک وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ تو ایک جینوئن کیس ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا وہ کیس نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ ہم اس چیز کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ غصہ رہتا ہے, اور ہمیں شیطان برگلاتا رہتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا, تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے صبر کو, ہماری کمزوری, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں کیونکہ ہم نے صبر کر لیا. حالانکہ ہمارے دین میں بالکل اپوزٹ ہے, جس نے صبر کر لیا وہ بہت زیادہ مضبوط انسان ہے, بہت زیادہ. مطلب صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بدلہ نہیں چاہتے, آپ نے بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کلیریفائی کرنا چاہوں گی. مجھے 100% پتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کرو مت, ہاں کریں, طریقے سے کریں. آپ کا لہجہ, آپ کا طریقہ, بات کرنے کا وقت, بات کرنے کا ماحول بہت کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے, ان فیکٹ بہت انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہونا چاہیے. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ سچویشن کے لحاظ سے, اور آپ کی جو بھی سچویشن ہے رائٹ, اور آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ اس شخص سے اس بارے میں بات کرنا چاہیں, اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیں, بالکل کریں, لیکن وہی بات ہے کہ مصلحت سے کریں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. یہ سوچ سمجھ کی بات کریں نا. اگر آپ صرف اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا, بلکہ آپ کو وہ اور زیادہ تکلیف بندہ پہنچا دے گا. یہ پروون چیز ہوتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں اپنی دل کی بھڑاس نکال دوں گا, کم از کم میں اس کو برا بھلا کہہ دوں گا, میرے دل کی بھڑاس نکل جائے گی. نہیں نکلتی. وہ ہوتا ہے کہ آپ برا بھلا کہیں گے, اس شخص نے پھر کوئی اور بات کہہ دینی ہے جو آپ کے دل کو لگ جائے گی. وہ ایک سائیکل جب تک بریک نہیں ہوگی وہ چلتی رہے گی وہ چیز. لیکن وہی بھی کہہ رہا ہوں نا, آپ بے شک بات کریں, کنفرنٹ کریں کہ وہ شخص دوبارہ وہ چیز نہ کرے, اس چیز پہ آپ بالکل کریں, یا پھر آپ اس شخص کو معاف کر دیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, معاف کر دیں, یہ آپ کے اوپر ہے. یا پھر آپ درگزر کر دیں اس چیز کو, یا پھر آپ کنارہ کشی کر دیں اس شخص سے, آپ اس سے کہیں کہ بھئی میں اس سے کم ملوں گا, یا جو بھی سلسلہ ہے. یہ سارے صبر کے طریقے ہیں. ہاں یہ سب صبر کے طریقے ہیں, ڈفرینٹ. یہ وہی بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی سچویشن کے لحاظ سے آپ اس کے اوپر اپنے طریقے سے اس پہ عمل کریں. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک طریقہ صحیح ہے باقی طریقے غلط ہے. نہیں, ہر انسان کی اپنی سچویشن ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری ہوتے ہیں کہ صبر سے کام لینا ضروری اسی لیے ہے کہ آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں اسے, جیسے کہتے ہیں اپنے پیشنس کو نہیں کھویا آپ نے,
ہاں آپ نے اپنی کمپوزر رکھا، اپنے آپ کو رکھا کمپوز رکھا، آپ نے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا کہ آپ نے کہتے ہیں نا کہ غصے میں آ کے انسان بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، اس کنٹرول کو نہیں کھونے دینا آپ نے انشاءاللہ اس میں رہ کے کرنا ہے. یہی چیز ہم جب بھی بات کرتے ہیں بچوں کی کو، اگر ہم نے ڈسپلن کرنے کی بات کری جب بھی کی ہے، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ غصہ اپنا نکالیں گے بچے کے اوپر، چیخیں گے، چلائیں گے، ماریں گے، تو بچے کو ذہن میں صرف وہ بات اٹک جائے گی کہ میرے اوپر تو انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے، اور وہ مقصد جو تھا اس پنشمنٹ کا، وہ اس بچے کے ذہن میں نہیں جائے گا. تو اس پنشمنٹ کا اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو اس چیز کا بھی احساس دلائیں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنی ٹون اچھی رکھیں، لیکن ساتھ میں اس کو یہ کہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور آپ نے جو یہ غلط کیا ہے اس کو صحیح کریں، اور یہ آئندہ نہ ہو، اس کے لیے باؤنڈری رکھی گئی ہے، اور اگر یہ باؤنڈری آپ کراس کریں گے تو یہ اس کا نقصان ہوگا اور یہ اس کی پنشمنٹ ہوگی. ہاں، ریپریمنڈیشن ہوگی یا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، بیکاز پنشمنٹ کا لفظ جو ہے ہمارے اندر انگرین کر دیا گیا، بیکاز ہم کالونائزڈ کمیونٹی سے ہیں، رائٹ. تو جو یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے ٹو پنش سم ون، ٹھیک ہے، سزا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سزا اور جزا. لیکن پھر جب ہم خود اپنے بچوں کے، اپنے رشتوں کے آقا بن بیٹھتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے، یا اس لینگویج کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی ٹون ہمیں ٹریگر کرتی ہے، ہمیں ایز پیرنٹس اور ہمارے بچوں کو بھی یہ الفاظ ٹریگر کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چھوٹی سی معمولی سی بات جو ہے وہ وولکینو کی طرح، آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی ہیں، ہمارے پریویس گریوینسز جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. تو اپنے ٹریگرز کو پہچاننا، اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی پریکٹس کرنا، کوشش کرنا، مطلب کچھ بھی خود سے نہیں آتا. ہم لوگ سارے سٹوریز ہیں، ہمارا پاسٹ، ہمارا پریزنٹ، ہمارا فیوچر ایک سٹوری ہی ہے. اب اپنی سٹوری کو بہتر سے بہترین کس طرح سے ایز کرنا لانگ ہے. ایز کہ ہم لوگ کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہر انسان ایک سفر سے گزر رہا ہے، اور اس سفر میں آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے اپنے امتحان ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے ہر انسان کی کہ جی ہم اچھے طریقے سے ان امتحانوں سے کامیاب ہو جائیں اور بہتری کی طرف چلتے جائیں. اور اس بہتری میں ہماری اپنی پرسنل بہتری بھی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کریں. تو بس اسی چیز کے اس میں ہم رہتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کانورزیشن کا کوئی فائدہ، کیونکہ دیکھیں ہم دونوں اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کی جرنی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ آئی ہے، رائٹ. میں نے بڑا کلیئرلی شروع میں کہہ دیا، جو میں آج سے 15-20 سال پہلے سوچ میری جو تھی وہ آج نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو استطاعت، صلاحیت اور کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اچھائی کرنے کا. اگر ہم دونوں کا یہ پلیٹ فارم ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، یا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، یا ہم فالٹر نہیں کرتے ہیں. ہم سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں پر آ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور آپ کو اور سننے والے کو، ہم سب ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کیا وہ ہے فیمس لائن، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ہمت کرتے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ. اور دعا اور استطاعت، استقامت، جو انہوں نے بات کی، تدبر یعنی کہ سیلف ریفلیکشن کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین انسان بنانا، بس مطلب انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یا تو یہ ہماری ان آلٹرڈ قسم کی گفتگو تھی. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے گی. جزاک اللہ خیر. آپ کی کوئی آخری ورڈز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.